کہ ہمیں کسائی کا ٹوکا نہیں چاہیے، بابا فرید کی سوئی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ نبی علیہ السلام کی سنواری ہوئی، آپ کی تربیت کے شاہکار جماعت ہے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی۔ ان کو روکا جائے، اس کتاب کا اولین مقصد یہ تھا۔ لیکن ہمارے ہاں رافضیت اور ناصبیت، تو لوگوں کو بدزنی سے بچانے کے لیے واہ واہ سید کرے گا صحابہ کے فضائل، اللہ، غیر سادات کریں اہل بیت کے فضائل۔ کیا بڑے لوگ کہ آپ جب ایک طرف کی بات کریں گے اور دوسری کو رد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو وجہ تعلیف میں تو کچھ اور لگ رہا ہے کہ انہیں جو کتاب لکھی ہے وہ تو ناسبیت کے رد میں زیادہ لکھی ہے۔ رافضیت بھی اس دور کا بڑا چیلنج ہے، لیکن ناسبیت مقام دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ معصوم شرعی کی صرف بات ہے جس میں ہم نہیں بول سکتے، وہ انبیاء کا ایک خاص مقام ہے، اور اس کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب پھر اور بحثیں چھڑ جاتی ہیں، اس لیے اس میں ایک مقام الگ رکھنے کے لیے یہ واضح کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، ایک دو باتیں اور ہیں، میری اب وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا میں نے بہت وقت لیا۔ یہ بھی علماء کو، سادات کرام کو، خیر ہم تو ہیں ہی چھوٹے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں بھی سب کو رافضی تو کسی ایسے شخص کو جو صحیح العقیدہ ہو، سادات میں سے ہو، علماء کرام ہوں اور لاکھوں دیگر لوگ، ان کو رافضی کہہ دینا، نیم رافضی کہہ دینا، یہ کیسا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھیں، کسی شخص کو جو اصول دین میں ایمان رکھتا ہے، جی، اصول دین پر، جی، ایسے شخص کے ساتھ کسی ایسے فرقے کی اس کو آرڈر دینا، سٹمپ لگا دینا کہ یہ تو وہ ہے، اس کو بدعقیدہ بول دینا، جی، یہ دین اسلام میں جو بڑے جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم ہے۔ اللہ، اچھا۔ ایسے آدمی کو نہ کوئی فتویٰ دینے کی اجازت ہوتی ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی اپنی ثقافت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے جب وہ کئیوں کو کہہ رہا ہے، ثقہ نہیں رہتا۔ ٹھیک۔ اور اس پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں، بچوں کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں جو یہ بے احتیاطی کر رہے ہیں کہ دیکھو، آپ جن لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو اور ان کو رافضی کہہ رہے ہو، ان لوگوں سے جب تک اصول دین میں آپ نے کسی معاملے میں صراحت نہیں دیکھی، ایسے جملے ان کے لیے بولنا یہ انتہائی جہالت اور بدبختی ہے اور غلظہ ہے جس سے منع کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس پر فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ ایسے مفتی پر فتویٰ لگتا ہے کہ جو لوگوں کو دائرہ اسلام سے ایسے ہی نکال رہا ہے اور دھکیل رہا ہے ان کو بدعقیدگی میں۔ اور ایک بات بطور نصیحت کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کو فروغ دینا چاہو، خیال ہو آپ کا، تو آگے بڑھ کے ان لوگوں کو پیار سے، اگر ان کے طرز عمل میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے میں تو فرق نہیں لیکن طرز عمل میں ہے، ٹھیک ہے، طرز عمل میں آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی وسعت رکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے مذاکرہ جاری رکھوں، ڈائلاگ کروں، ڈیبیٹ رکھوں اور اس سے میل ملاقات رکھوں، شاید اس کا بھلا ہو جائے۔ جی، کسی کی یہ پالیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے کو بھی اگر آپ سمجھانا چاہو گے تو تشدد سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے کہ لوگ ماؤں نے آزاد جنے، غلام پیدا نہیں ہوئے آپ کے، اور نہ ہی آپ کی ہستی ہے کہ لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کرو اور ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اس لیے کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہو نا تو پہلے اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگاؤ۔ اللہ اللہ۔ وہ جب سمجھ آ جائے گی نا کہ اس کے نیت شاید میرے سر کو کچلنا نہیں ہے بلکہ سر کی مالش کرنا مقصد ہے، تو اجازت دے گا۔ لیکن اس کے لیے سر پر ہاتھ پہلے نہیں رکھتے، پہلے پاؤں پہ رکھتے ہیں تاکہ اگلے کو اعتبار ہو یہ میرا ہمدرد ہے۔ تو سب لوگ سمجھ جاؤ کہ تشدد سے کچھ ہوتا نہیں، جی ہاں، افتراق سے نہیں،
اسی لیے میں نے کانفرنسوں میں تم لوگوں کو بلانا چھوڑا تھا کہ تم تشدد کرتے تھے، اور اسی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمیں کسائی کا ٹوکا نہیں چاہیے، بابا فرید کی سوئی چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، جو سبحان اللہ۔ اگر زخم لخت بھی ہوں سینے تو جوڑ دے سی دے، تو سینے والے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیار چاہیے، پیار، محبت چاہیے، امت سے ہمدردی ہو، اخلاص ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، ریٹنگ نہ ہو، تو تب جا کے یہ کام ہوتے ہیں، اور جن سے ہوتے ہیں نا وہ پھر سپوت ہوتے ہیں۔ اب جس انداز سے ہر چیز کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ استدلال کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ آپ نے فرما دیا، یہ میں ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں۔ آخری جو میرا سوال ہے، گزشتہ جو سٹنگ تھی جس میں قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اور وہ تقریباً 19-20 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچی ہے، اس میں ایک بڑا خاص جملہ جو شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، اور ویسے تو تمام باتیں ہی وہ رلا دینے والی تھیں، میں خود بھی جب گھر پر بیٹھا سن رہا تھا تو میں خود بھی آنسوؤں میں سن رہا، اور میں نے کئی بار سنی۔ قبلہ شاہ صاحب نے ایک نبض پر ہاتھ رکھا جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کہ جب آپ توازن کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو جن راستوں کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روک نہیں پائیں گے، رافضیت بھی پھیلے گی، ناسبیت بھی پھیلے گی۔ یہ میرے اس ہاتھ میں یہ ایک کاغذ ہے جو حضور پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس پر بات ہو رہی ہے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کی وجہ تالیف ہے، اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ تالیف وہ ہوتی ہے کہ جو کتاب لکھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ ایک عبارت میں ان نوجوانوں کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں، پھر میں شاہ صاحب سے اس حوالے سے کمنٹ لوں گا، اور یہی میرا آج کا آخری سوال ہے۔ وجہ تالیف جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اب آئندہ، جلالی صاحب کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم آئندہ پڑھائیں گے، اپنے یہاں مدرسوں میں اس کتاب کو باقاعدہ پڑھایا جائے گا، تو اس کی وجہ تالیف بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ کتاب پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں تخالف مذہبی مابین سنی و شیعہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے جسے رفع کرنے کے لیے طالبان حق موجودہ زمانے کے علماء سے التجا کریں، اس سے پہلے بھی یہ اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور علماء کرام اس اہم موضوع پر نہایت شائستہ انداز میں اظہار خیال فرماتے آئے ہیں۔ لیکن جو آگے ٹکڑا ہے وہ لکھتے ہیں کہ البتہ حال ہی میں اس تخالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی و مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و متائن یعنی لعنت اور طعنوں کو رد کرنے پر زور رکھا ہے، کی طرف ہی رخ کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ کی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ چند احباب میرے پاس آئے اور انہوں نے اس رجحان کا ذکر کیا کہ ہمارے علماء جو تعلیمات دے رہے ہیں اس میں محبت اہل بیت کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کوئی کتاب لکھیں، تو میں نے اس پر یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ لکھی ہے۔ سوال یہ ہے حضور، میں نے یہ آپ کی نظر سے تو گزری ہے، اور میں ناظرین کو یہ سنانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ تالیف یہ ہے، صرف رافضیت اور ناسبیت، صرف رافضیت کا رد نہیں بلکہ ناسبیت کا رد، کہ جو اہل بیت سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان، ان کو روکا جائے، اس کتاب کا اولین مقصد یہ تھا۔ لیکن ہمارے ہاں رافضیت اور ناسبیت، رافضیت کا بہت زیادہ ایک رافضیت فوبیا ہو گیا ہے علماء کو، کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر وہ اس پر رافضی ہونے کا وہ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں۔ آپ نے جو اس دن بات فرمائی ہے کہ جب توازن بگڑ جائے گا،
کہ آپ جب ایک طرف کی بات کریں گے اور دوسری کو رد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو وجہ تعلیف میں تو کچھ اور لگ رہا ہے کہ انہیں جو کتاب لکھی ہے وہ تو ناسبیت کے رد میں زیادہ لکھی ہے. رافضیت بھی اس دور کا بڑا چیلنج ہے لیکن ناسبیت بھی بہت بڑا چیلنج ہے. گزارش یہ ہے صابری صاحب کے حضرت پیر صاحب نے صرف یہی کتاب نہیں لکھی, جی بہت بڑے محقق ہیں وہ اس دور کے, بے شک, اور انہوں نے